ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے اعجاز اللہ خان صاحب ہیں, وائس پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اعجاز صاحب, آپ چونکہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس وقت سیلاب زدگان کی کافی مدد کر رہی ہے, ہم آن گراؤنڈ بھی دیکھ رہے ہیں, جو ہم تک اطلاعات بھی پہنچ رہی ہیں, خود بھی میں نے آبزرو کیا اس چیز کو. ابھی تک کی کیا صورتحال ہے سر, ایگزیکٹلی کچھ ہمیں گائیڈ کر سکیں آپ؟ جی بہت شکریہ فیضل, میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ الخدمت کو آپ نے یہ موقع دیا کہ اس کا جو کرنٹ صورتحال ہے اور سیلابی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کر سکیں اور آپ کے ناظرین سے کوئی بات کر سکیں. جی پلیز. اچھا دیکھیں, اس وقت بہت ساری باتیں آپ نے سننے کو بھی مل رہی ہوں گی, بہت ساری بد انتظامی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی, بہت ساری اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہوں گی کہ کلائمیٹ چینج ہے, یعنی موسمیات تبدیلی اور انڈیا کا پانی چھوڑنا اور یہ ساری چیزیں. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں, ان ساری جو کیفیات ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں جو ہم سالوں برسوں سے فیس کرتے آئے ہیں. اور یعنی ہم تو آج سے نہیں بلکہ کوئی 98 97 سے بھی بہت ساری جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, تو اس میں جو کچھ ہمارے یہاں بد انتظامی کے معاملات ہیں وہ زیادہ مشکل میں ڈالتے ہیں آبادیوں کو اور ہم سارے لوگوں کو. تو اس مرتبہ بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے, اس مرتبہ بھی فیس کیا کہ پانی آنے کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہوتا ہے, پانی کے نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے, پانی کے نکلنے کے راستوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. ورنہ اچھا وہ پانی کے نکلنے کا انتظام کا معاملہ ہو یا دریا کے بیڈ میں انکروچمنٹ کا معاملہ ہو, یہ انتظامی معاملات ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ لوگوں کی ایڈوکیسی کی بھی ضرورت ہے, اپنا گورنمنٹ کی سطح پر, پرائیویٹ اداروں کی سطح پر ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, اور پبلک میں بھی اویئرنیس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رہائشی اعتبار سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں, ہم اپنی چیزوں کو بنانے کے لیے کون سی جگہوں کا انتخاب کریں. ایک تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال پانی پیچھے بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور بارشوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, اور بہت سارے ایریاز تو اس مرتبہ وہ چاہے وہ راوی ہو یا ستلج ہو, ستلج تو سب سے زیادہ کہ جہاں کے بارے میں یہ طے ہی کر لیا تھا کہ پانی نہیں آئے گا, تو دریا تو اپنی جگہ کبھی نہ کبھی واگزار کرتا ہے. تو اس مرتبہ پانی نے اپنی جگہ واگزار کی ہے, اور ستلج میں بھی پانی اور راوی میں بھی پانی. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لاکھ ایکڑ جو رقبہ ہے, اراضی ہے, وہ متاثر ہوئی ہے سارے سیلابی کیفیت میں, اور ہزاروں گھرانے متاثر ہوئے ہیں. اس وقت کئی ہزار گھرانوں کی کفالت ہے وہ بند پہ خیمہ بستی لگا کے یا سیٹل ایریاز میں خیمہ بستیاں لگا کر کر رہی ہے, اور یہ سلسلہ ابھی کچھ عرصے چلے گا. اچھا اعجاز صاحب, ابھی میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ بھارت کے پانی چھوڑنے پہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی ہے, اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی ریلا ہے جو شاید آنے والے کچھ دنوں میں یہاں پہنچے گا, بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا ہے. اب گورنمنٹ میں چلے پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا, بے شک گورنمنٹ نے بڑے لیول پہ یہ کلیمز کیے تھے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں. اب اتنی تباہی کے بعد بھی آپ چونکہ گراؤنڈ پہ ہیں, آپ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد بھی کری ہے, الخدمت فاؤنڈیشن بڑی اچھے طرح سے بڑے افیکٹولی ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو گورنمنٹ کی تیاریاں مزید خدا نخواستہ تباہی سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مکمل ہیں, یا وہ بھی صرف زبانی کلامی ہی باتیں ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کی تیاری یا ہم سب کی تیاری صرف اس حد تک تو ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو نکال کے کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیں. یعنی اگر ویسے اب کیفیت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں تو جو عملی طور پہ اس سے بڑھ کر کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ جو پانی کے راستے ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے. اچھا یہ بات ہم کب تک کرتے رہیں گے اور کب تک کہتے رہیں گے, یا اپنی خرابی کو اور اپنی کوتاہیوں کو اس کا کور دیتے رہیں گے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا؟ درست. انڈیا تو پانی چھوڑے گا نا, انڈیا تو پانی چھوڑے گا, انڈیا کا تو کام ہے نا یہ. انڈیا اپنی آبادی کو ڈبوئے گا یا پانی چھوڑ دے گا, اور آگے پاکستان میں جو بھی ہو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو دشمن ہے نا, اس نے تو دشمنی کرنی ہے, چاہے وہ ابھی جاریت کرے یا ویسے ہی کرے. تیاری تو ہماری ہونی چاہیے. جی آپ سے دشمنی کرنی ہے اور اپنی آبادی کے ساتھ دوستی کرنی ہے, اپنی آبادی کا خیال رکھنا ہے. کیا ہماری انتظامیہ, ہماری حکومت, ہماری سرکار, ہمارے ادارے کیا اپنی جو آبادیاں ہیں ان کا خیال رکھ پا رہی ہیں؟ اصل میں تو یہ ڈسکشن کی بات یہ ہے, یعنی سوچنے کی بات تو یہ ہے, یا توجہ دلانے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اداروں کو ہمارے, یعنی یہ دیکھیں آپ اگر پچھلے 5-6 سال کا جائزہ لے لیں
تو کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا. 2010 2012 کے سیلاب کے بعد پھر 14-15 میں پھر سیلاب آیا, پھر اس کے بعد یہ پچھلے 15 سال تو بالکل تواتر کے ساتھ ایسے گزر رہے ہیں نا. اس کے باوجود ہم کوئی انتظامی طور پر کوئی چیز نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مانسون سے پہلے ہم جگہیں خالی کروانے کی پلان کرتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ جگہیں خالی کرواتے ہیں, تو یہ بھی بہرحال ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن ہمیں وہ جگہیں آباد ہونے سے پہلے, انکروچمنٹ بننے سے پہلے ہمیں روکنا چاہیے. چاہے وہ لیک سٹی کا معاملہ ہو, چاہے جو ہے وہ اپنا ابھی میں ایک جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں, وہ پوری آبادی ڈوبی ہوئی ہے. تو یہ راوی کے اندر جتنی آبادیاں بن گئی ہیں, جتنی سٹی جو ٹاؤن ہاؤسز اور یہ جو سوسائٹیز بن گئی ہیں, تو ہمیں تو پہلے ان کو روکنا چاہیے نا. اب جو کوئی غریب آدمی اگر اس میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. جی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. ایک تو این او سی کا پہلے دیکھنا چاہیے, ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ بن کیسے گئی, جب بن رہی تھی تو پھر کیوں نہیں روکا گیا ان کو. یہ کون سا کوئی ڈبے کے اندر یا ڈبے کے اندر کوئی چیز بن رہی ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, باقاعدہ سوسائٹیز بن رہی ہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں سر, میں کرنا صاحب سے جانوں. کرنا صاحب 2019 میں بھی انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس نے ایک کمپریہنسو اسٹڈی دی تھی. اس سے پہلے جس وقت منصور علی شاہ صاحب کی ایک رپورٹ تھی, اس کو مٹی پاؤ پروگرام ہو گیا, کہاں گئی کوئی پتہ نہیں ہے. ان کی 2010 کے فلڈ کے حوالے سے جو پینل بنا تھا ان کی رپورٹ تھی. اچھا, جو اسٹڈی دی تھی نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان تھا, جس میں ریکمنڈیشنز تھی, ماڈرنائزڈ امبیکمنٹ تھے, اس میں اسٹینڈرڈس تھے, انٹروڈیوس سائٹ اسپیسیفک ڈیزائنس تھے. انہوں نے منتیں کی بھئی یہ سب کچھ اب چینج کر لیں, جو امبیکمنٹس آپ بنا رہے ہیں یہ شاید 80s 57 کے کوئی ڈیزائنس ہیں آپ کے پاس, ہیں کہاں کے بہت پرانے ہیں, تو ان کو کاپی پیسٹ نہ کرتے جائیں, ہر جگہ کے حساب سے امبیکمنٹس علیحدہ سے بنتی ہیں. لیکن یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رپورٹ کی طرح اس کو بھی اگنور کر دیا گیا, تو غلط کیا تو ہماری ہے نا سر, پھر ہم دال قدرت پہ دیتے ہیں. فائزہ میں عرض کروں, پہلے میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کرنا چاہوں گا. پاکستان میں صرف واحد ادارہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہر جگہ پہنچتا ہے اور خاموشی سے اپنے وسائل سے بغیر شور شرابہ کیے ہوئے بڑا ہی کنکریٹ کام کرتا ہے. آپ کسی جگہ دیکھ لیں, آپ اس کو 2010 کے فلڈ میں سندھ میں دیکھ لیں. جب یہ سندھ میں تھے تو میں آج بتانا چاہوں گا, مجھے غوث بخش مہر صاحب کا شکارپور سے ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا میرے علاقے میں این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے نہیں کام کر رہی اور یہ ہے نہیں, اور میرے لوگ بڑے سخت تنگ ہیں, تو ادھر جو کام کر رہے ہیں وہ صرف الخدمت والے کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ الخدمت والوں کو کہہ کے تو مجھے کوئی ریلیف پہنچوائیں, میرے لوگوں کا بڑا برا حال. میں نے لیاقت بلوچ صاحب سے, میری ہمسائے بھی ہیں میرے اور بڑا عزت کا مقام ہے, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا لیاقت بلوچ صاحب کو. اگلے دن ریلیف کے ٹرکوں کی لائن لگ گئی ادھر. غوث بخش صاحب نے مجھے واپس رنگ کیا, نو ڈاؤٹ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لیاقت بلوچ کا ٹیلی فون, انہوں نے ان کا بھی. تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کوئی شک شبہ کے بغیر. میں نے بلکہ پچھلے دنوں امیر العظیم صاحب کو گزارش کی اور الخدمت کے آفس میں نے جا کے وزٹ کیے, آن گراؤنڈ دیکھا بھی کہ کتنے آرگنائزڈ ہیں اور کیا ان کے وسائل ہیں, اور کس اتنا بہترین نظام ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور یہ بھی میں کہہ دوں, یہ گلوبل لیول پہ اکنالجڈ ہیں, یہ گلوبل لیول پہ دنیا کی چند ایک ٹاپ کی جو ٹاپ 10 میں جو فاؤنڈیشنیں آتی ہیں اس میں الخدمت. اور ایک اور چیز کہہ دوں, سینیٹر مشتاق صاحب, میں وہ اپنا لے کے آبی کشتی کہہ لیں, لانچ کہہ لیں کہ شپ کہہ لیں, اس کے اندر ریلیف کے گڈز لے کے, وہ جو گڈ کا کاروان جا رہا ہے جس میں 50-60 سے کنٹریز کی ہر ایک کی نمائندگی ہے, اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں. 5 ان کے لوگ گئے ہوئے اپنی جان تلی کے اوپر رکھ کے, اور اس وقت وہ ادھر اسرائیل کے گنوں کی زد رہے ہیں. اپریشیٹ کریں گے سر اعجاز اللہ خان صاحب, آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ اسی طرح سے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں, دعا گو رہیں گے ہم آپ کے لیے بھی. بہت شکریہ کرنل ریٹائر صاحب قریشی صاحب آپ کا. اعجاز اللہ خان, وائس پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.